آخری نبی جو آئے ان کا مقام اور مرتبہ سارے انبیاء سے بڑھ کر ہے، بلکہ ساری دنیا سے بڑھ کر ہے، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس آخری نبی کی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن آپ کو آپ کے پاس فرشتوں کے ذریعے سے درود پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے، اس کے باپ کے نام کے ساتھ آپ کو سنایا جاتا ہے کہ آپ کے امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ لیکن اکثر امتی درود پڑھنے سے غافل ہیں۔ نبی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ قیامت میں ہر نبی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے گا، یا ربی امتی، یا ربی نفسی، میرا کیا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر نبی یہ دعا کریں گے، اللہ میرا کیا ہوگا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کریں گے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا رب، اے رب میری امت کا کیا ہوگا۔ وہ نبی جو اپنی زندگی میں اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، اپنی امت کے گناہوں کی بخشش کے لیے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سن لیا، اور اس کے بعد پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ اتنا رو رو کر اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ تو حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے نبی جی، میرے لیے بھی خصوصی دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر کہ میرے لیے نبی نے دعا فرمائی ہے، نبی کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، تو اتنی خوش ہوئی لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایک دعا کی تو تم اتنی خوش ہونے لگی، میں اپنی امت کے لیے دن میں 70 مرتبہ دعائے مغفرت کرتا ہوں، بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ یہ نبی کی محبت ہے۔ آپ علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ ہم ایک گناہ بھی چکا نہیں سکتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سے درود بھی نہیں پڑھا جاتا۔ کم سے کم جمعہ کے دن ہی صحیح ہم اپنا معمول بنا لیں۔ دنیا کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، وقت نہیں ہے تو ہمارے لیے نیک کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ جس نبی نے ہمارے لیے اپنی زندگی کھپائی، رو رو کر گڑ گڑا کر اس امت کے لیے دعائیں کی، اس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن ہم سے اپنی زبان سے کبھی بھول کر بھی 100 مرتبہ کبھی ایسا ہوا، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہم تسبیح لے کر بیٹھیں، درود پڑھیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ کم سے کم جمعہ کے دن ہی صحیح
پڑھا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں میرے سب سے نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوا ہوگا۔ اگر نبی کی قربت چاہیے، نبی سے قیامت کے دن شفاعت چاہیے تو کثرت سے درود پڑھنا ہوگا۔ یہ نبی سے محبت کی علامت ہے، یہ سچا عاشق رسول ہے۔ آپ علیہ السلام پر درود پڑھا جائے، سب سے افضل درود جو التحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے درود ابراہیم ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے درود ہیں، جزا اللہ عنا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کتابوں میں درود کی کتابوں میں بہت سارے درود وارد ہیں۔ سب سے افضل درود ابراہیم ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، التحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ آتا ہی نہ ہو، کم سے کم ادنا درود ہی پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم اتنا تو ہر امتی پڑھ سکتا ہے۔ سب سے ادنا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے اس طرف کبھی توجہ دی ہی نہیں۔ کتابوں میں مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس مجلس میں نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھیں، اگر ایک مجلس میں بار بار نبی کا نام آ رہا ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی درود نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار ہو رہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ نبی جمعہ کے موقع پر ممبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ ہم بارہا اس حدیث کو سنتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا، اے نبی جی، ہم نے آج عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ آپ جب خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے 3 بددعائیں کی ہیں۔ ان بددعاؤں پر میں نے آمین کہا ہے۔ ایک بددعا یہ کی کہ تمہاری امت میں سے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پائے گا اور ان کی خدمت نہیں کرے گا، ان کو ستائے گا، ان کو ناراض کرے گا، ایسے شخص پر لعنت ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے آمین کہا۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، ماں باپ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے۔ جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ دنیا ہی میں سزا پاتا ہے، آخرت میں تو ضرور سزا پائے گا، لیکن دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے اس کو سزا دلواتے ہیں۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، اس کے فضائل ہیں۔ ماں باپ کو ستانے کا بہت بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کی امت میں سے کوئی پائے اور رمضان میں اللہ کی عبادت نہ کرے، اپنی عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو آپ علیہ السلام نے آمین کہا اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت کے سامنے آپ کا مبارک نام آئے اور آپ کا امتی درود نہ پڑھے، ایسے شخص پر لعنت ہو۔ آپ علیہ السلام نے آمین کہا۔ بددعا دینے والے تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور آمین
ایسی بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم اپنی زبان سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں اور عشق نبی عاشق رسول کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے دل میں، اپنے جمعہ کے اعمال میں اس عمل کو معمول بنایا ہے کہ ہم نبی پر درود بار بار پڑھتے رہیں، جتنا زیادہ ہو سکے ہم درود پڑھیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ثواب ہے، نیکیاں بھی مل رہی ہیں، خطائیں بھی معاف ہو رہی ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی کسی مشکل کام میں آدمی پھنسا ہے، درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کی برکت سے اس کی مشکل کو آسان فرماتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور نبی کا نام بار بار آ رہا ہو تو کم سے کم ایک مرتبہ درود ضرور پڑھیں۔ اگر ایک مرتبہ بھی ہم نے درود نہیں پڑھا تو اس جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے ہم مستحق ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس بد دعا پر تمام انبیاء کے سردار نے آمین کہا ہے۔ ایک مرتبہ تو ضرور درود پڑھنا ضروری ہے۔ سب سے اگر